الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کائنات میں موجود سبھی نفسوں کو موت آنی ہے اور سب کو اللہ رب العالمین کے طرف لوٹایا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو انہیں ہم یقیناً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں. خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم باتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے عمل صالح، ایمان کے ساتھ ساتھ جن کے پاس عمل صالح ہو ان کا بدلہ بیان کیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، صالح عمل کرنے والے ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کو جنت میں محل، گھر، کمرے، اللہ رب العالمین انہیں وہ ساری چیزیں عطا کرے گا. جنت ہر مومن کی چاہت ہے کہ اسے جنت ملے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے کی نہ تو توفیق ہوتی ہے سبھی لوگوں کو، اور نہ ہی سبھی لوگ اس کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مومن یہ تصور کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنا محنت کے آکسیجن دے دیا ہے، پیڑ پودے دے دیے ہیں، دنیا میں سورج چاند کی نعمتوں سے اللہ نے بنا کسی محنت کے اسے عطا کیا، ویسے ہی مفت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے دے گا. اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی، جد و جہد کرنے کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنت اللہ رب العالمین کسی کو اس کے اعمال کے بدلے نہیں دے گا، بلکہ اسے جنت دے گا جسے اللہ رب العالمین کی خاص رحمت حاصل ہوگی. لوگوں نے جب کہا، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو، تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو بھی؟ اس لیے کہ جملہ تو بہت کامن ہے، عام سے جملہ ہے، مطلق. تو کہا ہاں مجھ کو بھی. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ انسان اعمال کتنا بھی کر لے وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنتی نہیں ہو سکتا. ہاں، عمل کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا مستحق قرار دے سکتا ہے، اور اس رحمت کے وجہ سے بھی اس کو جنت مل سکتی ہے. یعنی جنت کے لیے جتنا بھی زیادہ انسان خلوص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت کر لے جائے، اس کے اعمال اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ اس کے اعمال اس کو جنت میں لے جا کر کے پہنچا دے.
تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ سستی کرنے کے عادی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں جنت کے بارے میں خوبصورتی کا ذکر کیا، نہروں کا۔ تو جنت ایک ایسی چیز ہے جس کی خوبصورتی نہ تو انسان سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی نے سنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کی الگ الگ انداز سے خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے پھلوں کا ذکر کیا ہے، کہیں نہروں کا ذکر کیا ہے، کہیں دودھ کی نہروں کا، کہیں شہد کی نہروں کا، کہیں شراب کی نہروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین ایک ایسی نعمت سے نوازے گا جس نعمت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کسی کو اتنا بڑا دماغ نہیں دیا ہے۔ انسان کے سوچ اور تصور سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے اللہ رب العالمین انسان کو نعمتوں سے نوازے گا۔ جہاں انسان وقتی طور پر نہیں جائے گا، جیسے انسان کی دنیا کی زندگی وقتی ہے نا، کسی کو اللہ نے 10 سال کی زندگی دی، کسی کو 50 سال کی زندگی دی، کسی کو 100 سال کی زندگی دی، لیکن اللہ رب العالمین وہاں انسان کو ہمیشگی والی زندگی دے گا، خالدین فیہا۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے ابدا کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کے اخیر میں کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ ابقا باقی رہنے والی زندگی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کو اس انداز سے بیان کیا کہ دنیا کی زندگی دنیا ہی ہے۔ دنیا یا تو ادنا ہے، دنیا ادنا سے بنا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو بہت قریب فنا ہونے کے قریب، یا تو ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے بڑا معمولی اور حقیر، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اعمال اچھے ہوں تو بہت بہتر، نہیں تو بہت ہی مصیبت کی جگہ۔ اور دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ رب العالمین ہمیشگی کی زندگی دے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کن لوگوں کو اللہ عطا کرے گا؟ الذین صبروا علی ربہم وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر، محدثین علماء نے صبر میں 3 چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا، اس لیے کہ نیکی بہت آسان چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز گناہوں کو چھوڑنے کے لیے صبر کرنا، اور تیسری چیز گناہ چھوڑنے یا نیکی کرنے کے وجہ سے جو تکلیف آئے اس میں صبر کرنا۔ صبر میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، صبر جو ہے وہ انسان کے ریئیکشن کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ عورت رو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، پریشانی نہیں، کس نے کہا؟ تو اس نے پلٹ کے جواب دے دیا۔ بعد میں لوگوں نے جب ڈانٹا کرے بیوقوف، تو نے کس کو جواب دیا؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھاگی بھاگی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ تو کیا کہا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر آپ کا فرسٹ ریئیکشن ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے نا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، رو دھو کے 2 مہینے بعد بول دے کہ چلو میں نے صبر کر لیا، تو یہ کوئی صبر نہیں ہے، کوئی صبر نہیں ہے۔ فرسٹ ریئیکشن آپ کا کیا ہے وہی بتلائے گا کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ تکلیف، پریشانی، مصیبت، اس کا بعد جو فرسٹ ریئیکشن ہوگا آپ کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کی مرضی، تو یہ صبر ہے۔ چینخ و پکار کر کے بہت کچھ کر لینے کے بعد لاسٹ میں چلو ٹھیک ہے صبر کرتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ دوسری چیز، صبر جو ہے یہ کسی بھی عمل کو مسلسل کرنے کا تقاضا کرتی ہے، کنٹینیوس ہونی چاہیے، اس میں دوام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بار نیکی کیے، تکلیف آئی تو آپ نے نیکی کرنا چھوڑ دیا،
یہ صبر نہیں ہے. نیکی بھی کرتے رہنا ہے، کنٹینیو آپ کو اس راستے پر چلتے رہنا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، نہیں تو صبر نہیں کہلاتا ہے. اب نیکی کرتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہے نا. سردی کے موسم میں آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تکیہ گرم بستر سب چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کے آ رہے ہیں، کتنے صبر کی بات ہے نا. آپ گناہ چھوڑ رہے ہیں، گناہ میں لذتیں بھی ہیں، کبھی کبھی دنیاوی اعتبار سے انسان کو گناہ میں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. جو حرام چیز بیچتا ہے پیسہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، فائدہ بھی ہے اس کو، لیکن وہ حرام چیز نہیں بیچتا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب آدمی اگر کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا عمل کرنے لگا، کبھی باپ ماں ڈانٹ دیے، کبھی رشتہ دار ڈانٹ دیے، کبھی یہ تانا دے دیا، کبھی وہ مار دیا. کتنے سارے لوگ جب نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، ہے نا. تو نیکی کرنے کے بعد جو تکلیف آئی اس میں صبر کیا. تو صبر بہت ہی ضروری چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، جڑے رہو، ڈٹے رہو، جڑے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. وعلی ربہم یتوکلون. اور صبر اللہ پہ بنا بھروسہ کیے ہوئے انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا. صبر کے لیے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی کیوں حرام بزنس چھوڑے گا بھائی؟ جب تک اللہ پر اس کا توکل اور بھروسہ نہ ہو کیوں چھوڑے گا؟ لیکن تبھی چھوڑ پائے گا جب نہیں بھائی اس کو چھوڑ دیں گے. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین مجھ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا، میں یہ حرام مال نہیں بیچ سکتا. چھوڑ دیے. توکل کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے. اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں تو کبھی انسان صبر نہیں کر سکتا ہے. کبھی بھی انسان صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین پر انسان کا توکل اور بھروسہ نہ ہو. پھر آگے کی آیت پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، بات لمبی ہو جا رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.